فواد چودھری صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، آج انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ظاہر کل آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اعلامیے میں تو صرف یہی بات سامنے ہی آپ نے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے چلے گئے۔ مجھے ذرا بتائیے گا مزاج میں کیا کیا چیزیں آپ نے پوچھی، یہ بتائیے گا۔ دوسرا آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ بات ہوئی کہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب۔ مجھے بتائیں یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا ذرا اور مزید بتائیے گا، یہ کوششیں آپ کو لگتا ہے کوئی پیش رفت، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے سر؟ پیش رفت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ درپیش ہے پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ آئین میں دیے ہوئے جو بنیادی حقوق ہے ہمارا، جو چیپٹر 4 اور آرٹیکل 4 بیسیکلی 5 6 سے شروع ہوتے ہیں اور 26 تک جاتے ہیں، ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے آئین میں وہ معطل ہے، اور جب تک یہ بحال نہیں ہوتا پاکستان کے آئین کو ہم بحال تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، چاہے محمود اچکزئی ہوں، چاہے باقی تمام لیڈرشپ ہو، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے ہمارا بنیادی انسانی حقوق کا، اس کو بحال کرانا ہے۔ آپ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام ہی جو ادارے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سوورینٹی جو ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ آل مائٹی، اور اس کو استعمال کریں گے پیپل آف پاکستان تھرو دیئر ووٹ، جو اس کو الیکٹ کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان۔ 8 فروری کو لوگوں نے ایک فیصلہ دیا، 9 کو وہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 2 سپریم کورٹس کریٹ کر دی، جو قطعی ممکن نہیں تھا پاکستان کے اندر۔ آپ نے عدالت کی کمر توڑ دی، عدلیہ کی کمر توڑ دی 2 سپریم کورٹ بنا کے۔ اس کے بعد اب جو اینٹی ٹیررزم ججز کا یا جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو عدلیہ کو بحال کرانا، بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرانا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت عوام کی منشا اور مرضی سے ہوگی اور ان کی منشا اور مرضی سے جائے گی، یہ اصول طے کروانا یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے اوپر بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی، اور اب آج خان صاحب کو بھی پھر میں نے بریف کیا ہے، اور اب اگلا مرحلہ انشاءاللہ جلد شروع ہوگا۔ اچھا، میں کیونکہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ سولو فلائٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف نے دیکھ لیا ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا اس پہ بھی پیش رفت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی ڈی آئی خان میں تھے نا، تو موجودہ حالات کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرا رہے تھے۔ آج انہوں نے بھی بنگلہ دیش اور وہ والے سارے ایرا کو یاد کیا ہے کہ موجودہ پالیسی کا ذمہ دار ریاست ہے۔ تو آن گراؤنڈ اگر دیکھیں تو مولانا صاحب بہت قریب بھی نظر نہیں آتے پاکستان تحریک انصاف کے، تو کیسے ممکن ہو پائے گا؟ آپ کر لیں گے کنوینس مولانا صاحب کو؟ نہیں، مولانا بہت قریب ہے۔ مولانا جو 2-3 بڑے مدعے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جس طرح ریگنگ ہوئی ہے، اس سے مولانا کا موقف اور تحریک انصاف کا موقف بہت قریب ہے۔ اس کے بعد افغانستان کے امور کے اوپر اور خیبر پختونخوا میں جو آپریشنز ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا موقف جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاست کا جو تعلق ہے، اس کو کیسے فریم کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی مولانا کا اور پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ کافی قریب ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن میں ایک اب انشاءاللہ مولانا اب جلد جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ایک جو پارٹیز ہیں ان کو بلائیں گے، اور ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنائیں گے، اور اس نیشنل ایجنڈے کے اوپر پھر ساری جماعتیں جو ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھی ہوں۔ ٹھیک، یعنی مولانا صاحب اے پی سی بلانے تک پر آ گئے ہیں، یعنی آئینہ چندوں میں ایکسپیکٹ کریں۔ بہت شکریہ فواد صاحب۔